नाज़रीन, इसके शुरू में आप देखें कि तैमूर काई कबीले के परचम को गिराने के बाद उसके ऊपर खड़ा है और काई कबीले के लोग बहुत दुखी हैं और काई कबीले के लोग उसे कह रहे हैं ऐसा ना करो, ये हमारा झंडा है। ये शोर सुनकर हाइमा खातून और गुंदुगदू भी अपने खेमे से बाहर आते हैं और फिर तैमूर तलवार निकाल कर वहां लगे दूसरे काई परचम की भी रस्सी काट देता है। इसी दौरान वहां अर्तगल आता है और उस परचम को गिरने से पहले उसको थाम लेता है और गुस्से से तैमूर की तरफ देखता है और तैमूर को आवाज दे के कहता है, तैमूर क्या तुम्हारी ताकत सिर्फ काई विरसे के खिलाफ चलती है? अर्तगल कहता है कि याद रखो, ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। हमारे आबाओ अजदाद के विरसे के खिलाफ अपना गुस्सा निकालना तुम्हारे जैसे सिपाही को जेब नहीं देता। ये सुनकर तैमूर कहता है कि तुम्हारे कबीले में गद्दार हैं और तुम अभी भी बोल रहे हो तुम्हारे सिपाही नोयान के कुत्ते हैं, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए? ये सुनकर अर्तगल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि बजाय इसके कि तुम अपने सिपाहियों के लिए मिसाल बनो, तुम उन्हें गलत रास्ता दिखा रहे हो। अपनी नाअहली की सजा दूसरों को देकर तुम सरदार बनने की कोशिश कर रहे हो। इसी दौरान वहां आलिया और सरदार खुशनूद भी आते हैं और फिर तैमूर अर्तगल से उसके कबीले का झंडा लेने की कोशिश करता है, जिस पर अर्तगल अपनी तलवार की कमान उसके हाथ पर मारता है और अर्तगल और तैमूर के दरमियान लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान तैमूर अपनी तलवार निकाल लेता है और ये देखकर गुंदुगदू भी अपनी तलवार निकाल लेता है। इसी दौरान हाइमा खातून दरमियान में आकर अर्तगल को रोकती हैं और सरदार खुशनूद तैमूर को कहते हैं कि तलवार नीचे करो। सरदार खुशनूद तैमूर को गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और फिर अर्तगल झंडा ऊपर करके लोगों से कहता है कि हम किस लिए जीते हैं, हम किसके लिए लड़ते हैं, हम किस लिए शहीद होते हैं? क्या हमारा मकसद अपने आबाओ अजदाद के वर्षे को पांव तले रोंदना होगा या हमारा मकसद इनकी मीरास की हिफाजत करना है? और फिर अर्तगल वो झंडा लेकर गुंदुगदू के पास जाता है और झंडा उसे देकर कहता है कि भाई अपने विरसे को नजरअंदाज मत होने दें। और फिर अर्तगल गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद हाइमा खातून भी अपने खेमे में चली जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग अपने खेमे की तरफ चले जाते हैं और गुंदुगदू तैमूर से कहता है कि शर्म करो तुम। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि हाइमा खातून और गुंदुगदू खेमे में बैठे हैं। हाइमा खातून गुंदुगदू से कहती हैं कि अर्तगल ने तैमूर के साथ वही सलूक किया जिसके वो लायक था। अर्तगल ने तुम्हारी और मेरी इज्जत बचाई है और तुम्हारे बाबा की भी। इस पर गुंदुगदू कहता है कि अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तैमूर हद से आगे निकल गया है। और फिर गुंदुगदू कहता है कि अगर हमने कबीले के इन मिसाइल पर काबू ना पाया तो मंगोलों से पहले हम खुद एक दूसरे को खत्म कर देंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि तैमूर सरदार खुशनूद के साथ उनके खेमे में खड़ा है। तैमूर सरदार खुशनूद से कहता है कि अर्तगल ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है और आप अभी भी उसकी हिमायत कर रहे हैं। तैमूर गुस्से में सरदार खुशनूद से कहता है कि आपने हमेशा अर्तगल की हिमायत की है, उसके सिपाहियों ने हमें धोखा दिया और नोयान के साथ शामिल हो गए और आप अभी भी उसका दिफा कर रहे हैं। तैमूर सरदार खुशनूद से कहता है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप अर्तगल की हिमायत किस लिए करते हैं? आप उससे प्यार करते हैं या आप उससे डरते हैं? ये बात सुनकर सरदार खुशनूद को बहुत गुस्सा आता है और वो तैमूर को मारने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन फिर वो अपना हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं अर्तगल कभी भी इस हद तक नहीं जा सकता कि वो एक कबीले के झंडे को जमीन पर गिरा दे। और वो तैमूर से कहते हैं तुम पागल हो, चले जाओ यहाँ से। और तैमूर वहां से निकल जाता है। इसी दौरान सरदार खुशनूद की साजिशी बीवी आलिया, जो दूसरे खेमे से तमाम मामला देख रही होती है, वो सरदार खुशनूद के पास आती है और सरदार खुशनूद को कहती है कि तैमूर की इज्जत आपकी इज्जत है, आपको तैमूर की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए, आपको बागी सिपाहियों को उनकी हद में रखना होगा। आलिया सरदार खुशनूद से कहती है कि आपको अर्तगल को रोकना होगा, वरना आपके आगे बढ़ने वाले हर कदम में अर्तगल रुकावट बनेगा। इस पर सरदार खुशनूद कहते हैं कि एक तरफ हाइमा है जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और दूसरी तरफ अर्तगल है जो तमाम तुर्क कबाइल को बहुत प्यारा है, मैं ये कैसे करूंगा? इस पर साजिशी आलिया कहती है कि आप अब्दुर्रहमान को फांसी दे दें, इससे हमारे कबीले के लोग भी खुश हो जाएंगे और काई कबीला भी अपने किए की कीमत चुका देगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि सरदार खुशनूद के सिपाही अब्दुर्रहमान के खेमे में जाते हैं जहां अब्दुर्रहमान कैद होता है और अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि अब्दुर्रहमान वक्त आ गया है। इस पर अब्दुर्रहमान मुस्कुराते हुए कहता है कि ना तुम और ना तुम्हारा सरदार, तुम में से कोई भी ये फैसला नहीं कर सकता कि मेरा वक्त कब आएगा, ये सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि दिली दमीर अर्तगल को लोहे का दस्ताना पहना रहे हैं जो उन्होंने अर्तगल के लिए बनाया था। अर्तगल वो दस्ताना पहनकर दिली दमीर से कहता है कि अब मेरा हाथ माजूर
کمزور نہیں ہے بلکہ اب میرا ہاتھ لوہے کا ہے۔ ارطغرل ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر ارطغرل تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑتا ہے تو اسے کوئی درد نہیں ہوتا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی دوران سپاہی گنگوت ارطغرل کے پاس آتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے کہ سردار خوشنود کے سپاہی عبد الرحمن کو لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل جلدی سے اس طرف جاتا ہے جس طرف عبد الرحمن ہوتا ہے۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں کہ سردار خوشنود کے سپاہی عبد الرحمن کو لے کر جا رہے ہیں۔ اسی دوران وہاں دوحان اور ترگت آ جاتے ہیں اور ان کا راستہ روک لیتے ہیں اور دوحان ان سپاہیوں سے کہتا ہے کہ بھائی ایسے نہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اس پر سردار خوشنود کا سپاہی آگے بڑھ کر ان کو کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ آگے سے، اور ترگت اس سپاہی کو پکڑ لیتا ہے اور پھر کائی سپاہی اور دردرگا قبیلے کے سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اسی دوران وہاں ارطغرل آتا ہے اور کہتا ہے رک جاؤ اور اپنی تلواریں میان میں رکھو، اور سارے سپاہی اپنی تلواریں نیچے رکھ لیتے ہیں اور ارطغرل ان سے کہتا ہے کہ آج جو اپنے بھائیوں پر تلواریں اٹھائے گا کل وہ کافروں کے تلوے چاٹے گا۔ اسی دوران سردار خوشنود کا سپاہی باقر کہتا ہے کہ آقا ارطغرل یہ سردار کا حکم ہے، ہمیں اسے یہاں سے لے کر جانے دیں، اس کو پھانسی ہوگی۔ یہ سن کر کائی سپاہی ایک دفعہ پھر ان کے آگے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ پیچھے ہو جاؤ، جرگے کا جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن غمگین ہو جاتا ہے اور ترگت اور دوحان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور پھر سردار خوشنود کے سپاہی وہاں سے عبد الرحمن کو لے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حائمہ خاتون اور گندگدو سردار خوشنود کے خیمے میں کھڑے ہیں اور وہ عبد الرحمن کی پھانسی پر اعتراض کرتے ہیں، جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں پھانسی دینے کا یہ صحیح وقت ہے، نہیں تو چیزیں قابو سے باہر ہو جائیں گی۔ جس پر حائمہ خاتون غصے میں کہتی ہیں تم میرے سپاہی کی جان نہیں لے سکتے، یہ فیصلہ میں کروں گی کہ اس کو کب پھانسی دینی ہے۔ اس پر سردار خوشنود حائمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ یہ حق تمہارے پاس صرف اس وقت تھا جب تمہارے سپاہی غدار نہیں تھے، اب تمہارے پاس یہ حق نہیں ہے، اور اب اگر میں نے کوئی بھی اس طرح کی حرکت دیکھی تو یہ اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اور پھر سردار خوشنود وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ بھاڑ میں جائے اتحاد۔ ناظرین اس کے بعد حائمہ خاتون گندگدو سے کہتی ہیں کہ عبد الرحمن ہمارے پاس سلیمان شاہ کی امانت ہے، اگر میں عبد الرحمن کو نہیں بچا سکتی تو میں سرداری کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ سن کر گندگدو کہتا ہے امی جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اور پھر وہ گندگدو سے کہتی ہیں کہ جاؤ ارطغرل کو بلا کر لاؤ۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سردار خوشنود اپنے خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور ارطغرل بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے خیمے میں جاتا ہے، اور پھر سردار خوشنود ارطغرل سے کہتے ہیں کیا تم مجھ سے بحث کرنے آئے ہو؟ ارطغرل ان سے کہتا ہے کہ آپ کا مجھ پر بس نہیں چلا اس لیے آپ میرے سپاہی کو پھانسی دینا چاہتے ہیں، آپ میرے معصوم سپاہی کو پھانسی دے کر اپنے بیٹے تیمور کی حماقتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ماموں جن لوگوں کی آپ بات سنتے ہیں ان سے ذرا ہوشیار رہیں۔ ارطغرل ان سے کہتا ہے کہ ماموں یہ پھانسی رکوا دیں، عبد الرحمن بے گناہ ہے، میرے اوپر غصے اور ناراضگی کو ایک بہادر سپاہی کے خون سے مت رنگیں، نہیں تو میرے سپاہیوں کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس پر سردار خوشنود ارطغرل سے کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ جرگے کا ہوا ہے اس پر عمل ہوگا۔ وہ کہتے ہیں عبد الرحمن کو پھانسی ہوگی، ارطغرل تم نے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا، اس کے بعد تم شاید اپنی حد میں رہو۔ اس کے بعد وہ ارطغرل سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ یہاں سے، اور ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل اور گندگدو حائمہ خاتون کے سامنے کھڑے ہیں اور حائمہ خاتون ان سے کہتی ہیں کہ ہم عبد الرحمن کی پھانسی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن کو گھوڑے کے ساتھ باندھا جا رہا ہے اور قائی قبیلے کے سپاہی اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں، اور ترگت کہتا ہے لعنت ہو ایسے اتحاد پر۔ ناظرین اس سے پہلے کہ عبد الرحمن کو پھانسی دی جاتی اور گھوڑے کو بھگایا جاتا وہاں پہ گندگدو آتا ہے اور سردار خوشنود سے کہتا ہے اگر آپ پھانسی روک دیتے ہیں تو ہمارے سپاہی ہتھیار جمع کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری صرف ایک درخواست ہے عبد الرحمن کی پھانسی کا فیصلہ امی جان کے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر تیمور کہتا ہے بابا ایسا مت کریں، مجھے پھانسی دینے کا حکم دیں، مگر سردار خوشنود ہاتھ اوپر کر کے کہتے ہیں کہ پھانسی مؤخر کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر کئی سپاہی بہت خوش ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور خوشی سے گلے ملتے ہیں، اور گندگدو اپنے ماموں کے ہاتھ کو چومتا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ سے خوش ہو، اور سردار خوشنود کہتے ہیں کہ قیدی کو جیل لے جاؤ۔ ناظرین اس کے بعد وہاں موجود تمام سپاہی سردار خوشنود زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نویان اپنے پڑاؤں میں بیٹھا ہے اور تنگوت وہاں پہ کھڑا ہے۔ اسی دوران ایک منگول سپاہی نویان کے نائب تنگوت کے پاس آتا ہے اور وہ سپاہی تنگوت سے کہتا ہے کہ بہت جلد عبد الرحمن کو پھانسی ہو جائے گی۔ تنگوت یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور نویان کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے جیسا ہم چاہ رہے تھے بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے، عبد الرحمن کو بہت جلد پھانسی ہو جائے گی۔ یہ سن کر نویان خوش ہو جاتا ہے اور نویان کہتا ہے کہ عبد الرحمن کی پھانسی کے بعد کائی قبیلے کے لوگوں کو غصہ آ جائے گا اور ارطغرل کو بھی بہت غصہ آئے گا اور کائی قبیلے اور دردرگا قبیلے کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی، اور اس طرح وہ خود ہی
ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نویان اپنے نائب تنگوت اور حمزہ کے ساتھ کائی اور دزرگا قبیلے کے پاس جھاڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے اور حمزہ سے کہتا ہے کہ یہاں پہ دنیا کے بہترین جنگجو ہیں جنہیں میں اپنی فوج میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین اسی دوران وہاں کوچبش آتا ہے۔ حمزہ کوچبش کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کوچبش بھی حمزہ کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر نویان کوچبش سے کہتا ہے کہ خوفزدہ نہ ہو، حمزہ اب ہمارے ساتھ ہے۔ کوچبش نویان سے کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، کائی قبیلے اور دزرگا قبیلے کے اتحاد کو محفوظ رکھنے کے لیے ارطغرل قبیلہ چھوڑ رہا ہے۔ اس پر حمزہ کہتا ہے ارطغرل کبھی اپنے قبیلے کو نہیں چھوڑے گا۔ نویان ان سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے ایک زخمی بھیڑیا جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نویان ایک دفعہ پھر کائی اور دزرگا قبیلے کی طرف دیکھتا ہے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل